افغان طالبان رجیم نے افغانستان کی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا ہے، جس پر اقوام متحدہ نے بھی خبردار کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق انسانی حقوق کے بغیر طالبان رجیم کی کوئی مالی یا قانونی حیثیت نہیں۔ کاؤنٹر فائنینسنگ ٹیررزم رپورٹ کے مطابق 2025 کے اوائل میں افغانستان کی جی ڈی پی میں 6.5% کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ بے روزگاری 75% تک پہنچ چکی ہے۔ معاشی تباہی کے باعث 3 کروڑ سے زائد افراد شدید غربت کا شکار ہیں اور افغانستان بدستور عالمی بینکاری نظام سے باہر ہے۔ اقوام متحدہ نے انکشاف کیا کہ ٹی ٹی پی اور داعش خراسان افغان سرزمین سے دہشت گرد کارروائیوں میں مصروف ہیں، جس سے پاکستان کا موقف ایک بار پھر درست ثابت ہوا ہے۔ بلوچستان کے ضلع لسبیلا کے علاقے نوٹائی وانگ میں محکمہ تعلیم بلوچستان اور یونیسیف کے تعاون سے ایک منفرد اسکل سینٹر قائم کیا گیا۔ اسکل سینٹر طالبات کو تعلیم کے ساتھ ساتھ سلائی کڑھائی کے ہنر سکھا کر خود مختار بنانے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اس وقت سینٹر میں 90 طالبات زیر تربیت ہیں جو مختلف ہنر سیکھنے کے لیے کوشاں ہیں۔ انسٹرکٹر کے مطابق 6 سے 7 ماہ میں طالبات نے بہت سے ہنر سیکھ لیے ہیں اور اب وہ عملی کام کی جانب بڑھ رہی ہیں۔ یونیسیف کی جانب سے سولر سسٹم اور سلائی کڑھائی کی مشینوں نے سینٹر کو ایک معیاری ادارہ بنا دیا۔ سینٹر میں طالبات بلوچ کڑھائی اور فیشن ڈیزائننگ جیسی پروڈکٹس تیار کر رہی ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں اورنگی ٹاؤن میں مبینہ ڈاکو کو جلانے کے مقدمے کی سماعت پولیس نے رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ عدالت نے مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل کرنے اور جائے وقوع پر موجود پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں اورنگی ٹاؤن میں مبینہ ڈاکو کو جلانے کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ پولیس نے رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ عدالت نے مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل کرنے اور جائے وقوع پر موجود پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں اورنگی ٹاؤن میں مبینہ ڈاکو کو جلانے کے مقدمے کی سماعت پولیس نے رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی ہے۔ مزید تفصیل جان لیتے ہیں جنید شاہ سے۔ جی جنید، اپڈیٹ کیجیے گا۔ اورنگی ٹاؤن میں مبینہ ڈاکو کو جلانے کے مقدمے کے حوالے سے ہائی کورٹ میں سماعت کی گئی تھی۔ پولیس کی جانب سے عدالت میں رپورٹ پیش کر دی گئی ہے۔ عدالت نے مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل کرنے کی بھی تجویز دی ہے، جبکہ عدالت نے یہ بھی دماغ سے قرار دیا ہے کہ جائے وقوع پر موجود پولیس اہلکاروں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ بات یقینی بنائے کہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو، جبکہ عدالت کی جانب سے یہ بھی احکامات دیے ہیں کہ تفتیش مکمل کر کے رپورٹ عدالت میں پیش کرے۔ بشیر عباس اور قمر عباس ایڈوکیٹ کی جانب سے پولیس کی جانب سے پیش کردہ رپورٹ پر اعتراض کیا گیا، جبکہ وکلا کا یہ کہنا تھا یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے، ایک شخص کو سریعام زندہ جلایا گیا، جبکہ وکلا کا یہ بھی کہنا تھا کہ پولیس نے محافظ کا نہیں تماشائی کا کردار ادا کیا ہے۔ مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی دفعات لگوائی جائے۔ جی بہت شکریہ جنید شاہ۔ لاہور ہائی کورٹ میں پراپرٹی آنرشپ ایکٹ کے تحت کارروائیوں کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی اور چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے کہ قانون کے بغیر اور رولز بنائے بغیر کارروائیاں کرنا سنگین معاملہ ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ڈیپٹی کمشنرز زبانی احکامات کے ذریعے قبضے کروا رہے ہیں جو قانون اور آئین کے منافی ہے، جبکہ تحریری احکامات کے بغیر متاثرہ فریق کو اپیل کا حق بھی نہیں ملتا۔ عدالت نے سرکاری وکیل سے استفسار کیا کہ بغیر رولز بنے کارروائیاں کیسے کی جا رہی ہیں اور متاثرہ افراد کہاں جائیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں پراپرٹی آنرشپ ایکٹ کے تحت کارروائیوں کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی اور اس سماعت کا تفصیلی احوال جانتے ہیں بیورو چیف لاہور ارسلان رفیق بھٹی سے۔ جی ارسلان، بتائیے گا۔ اس سے پہلے تو یہ خبر اس میں یہ ہے کہ عدالت نے آفس اعتراض دور کر کے درخواست فل بینچ کو بھجوا دی ہے۔ ڈی سی شیخو پورہ نے زبانی طور پر قبضے کا آرڈر دیا اور یہ وکیل نے ایک درخواست پیش کی جس پر تمام درخواستوں میں سنگین نوعیت کے الزامات ہیں۔ یہ چیف جسٹس مس عالیہ نیلم کا کہنا تھا۔ اس پر ان کا کہ ہم ہر کیس اس لیے دیکھ رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے اور قانون کیا کہتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا جسٹس عالیہ نیلم کا کہ کیا پتہ ہے کہ قانون کیا تھا اور کام کیا ہو رہا ہے، اس میں علم میں آئے بغیر کیسے اختیار سے تجاوز کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ میں کیس زیر سماعت تھا
تھا، اس کے باوجود ڈپٹی کمشنرز نے قبضہ کروا کر جو ہے وہ پراپرٹی دوسرے مخالف فریق کے حوالے کر دی گئی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ قانون تھا کہ سول کورٹ میں کیس ہوگا تو ڈی سی عدالت میں درخواست دے گا، لیکن اس نے کسی قسم کی کوئی درخواست جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں کی گئی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا چیف جسٹس کا کہ سول کورٹ میں درخواست دینا تو دور کی بات، ہائی کورٹ کے احکامات کو بھی اڑا دیا گیا، جس کے بعد تمام دلائل سننے کے بعد جسٹس مس عالیہ نیلم نے فل بینچ کو یہ کیس جو ہے اس کو بھیج دیا ہے۔ جی بہت شکریہ ارسلان رفیق بھٹی، آپ نے تفصیلات آگاہ کیا۔